بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا جاتا ہے کہ کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کی مٹی سے کی گئی، جبکہ کچھ روایات میں یہ کہا گیا ہے کہ کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے فوراً بعد ہوئی۔ اس بارے میں کون سی روایت مستند ہے؟ اکثر ہم کو یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ جس گھر میں کتے ہوں وہاں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا۔ کیا نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کے وقت بھونکنے والے کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا؟ آخر اذان کے وقت یا فرشتے کو دیکھ کر کتے بھونکتے کیوں ہیں؟ ناظرین گرامی، کتے کی پیدائش کب اور کیسے ہوئی، اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جس گھر میں کتا ہو تو کیا اس میں رحمت کے فرشتے داخل ہوتے ہیں؟ اس بارے میں سب سے مستند حدیث پاک، جس کا حوالہ بخاری شریف میں 3227 پہ ملتا ہے، اس کے علاوہ یہ حدیث تقریباً تمام مستند کتابوں میں ملتی ہے، جیسا کہ مسلم شریف، سنن ابو داؤد اور مسند احمد وغیرہ میں۔ روایت کچھ اس طرح ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو غمگین اور پریشان تھے۔ میں نے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے، آپ کی کیفیت بدلی ہے۔ آپ فرمانے لگے، جبرائیل رات آنے کا وعدہ کیا تھا پر نہیں آئے، پورا دن اسی طرح گزرا، پھر آپ کو یاد آیا کہ ہمارے بچھونے کے نیچے کتے کا ایک پلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نکالنے کا کہا اور اپنے دستے مبارک سے اس جگہ پانی چھڑک دیا۔ اگلی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا ہو۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شکار، ریوڑ کی حفاظت یا کھیتی کی حفاظت کے علاوہ کتا پالتا ہے تو اس کے اجر سے ایک قیراط کم کیا جاتا ہے۔ ثابت ہوا کہ گھر میں فرشتوں کے داخل نہ ہونے، برتن ناپاک ہونے اور دوسری بہت سی وجوہات پر کتا گھر میں رکھنے سے منع کیا گیا، لیکن صرف 3 صورتوں میں رکھا جا سکتا ہے: شکار، کھیتی اور مویشیوں کے لیے۔ ناظرین گرامی، کتے کی پیدائش کے متعلق 2 طرح کی روایات ملتی ہیں۔ پہلی روایت امام عبد الرحمن الصفوری نزہۃ المجالس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 275 میں یوں بیان فرماتے ہیں کہ کتے کی تخلیق اللہ پاک نے شیطان کے تھوک سے کی۔ واقعہ اس طرح لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام تخلیق کے مراحل میں تھے تو شیطان اس وقت روز ان کے پتلے کے پاس آتا۔ ایک دن ابلیس لعین نے تکبر میں آ کر حضرت آدم کے پتلے پر ان کے پیٹ کی جگہ پر تھوک پھینک دیا۔ اللہ پاک نے اس مٹی کو اتار دیا اور پھر اس پلید مٹی سے کتے کی تخلیق ہوئی۔ جہاں سے مٹی اتاری گئی تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام کی ناف بنائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس تھوک کو مقام ناف سے نکالیں۔ ناف کی گہرائی اس طرح ہوئی کہ جبرائیل علیہ السلام کے حضرت آدم علیہ السلام کے مقام ناف سے مٹی کریدنے کی وجہ سے ہے۔ چونکہ یہ واقعہ امام صفوری نے بلا کسی سند کے ذکر کیا ہے، اس لیے اس کو معتبر نہیں کہا جا سکتا، اور ویسے بھی اس روایت کو امام صفوری کے علاوہ بس امام اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی مفسر یا محدث نے بیان نہیں کیا، اس لیے یہ بے اصل اور بے سند تصور کی جاتی ہے۔ کتے کی تخلیق کے متعلق دوسری روایت یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اللہ نے زمین پر بھیجا تو شیطان نے زمینی درندوں کو ورگلایا کہ وہ ان دونوں کو کھا جائیں، تو تب اللہ نے کتے کو پیدا کیا جس نے حضرت آدم اور حضرت حوا کی ان درندوں سے حفاظت فرمائی۔ اس روایت کو نور المبین میں حضرت علی شیر خدا سے روایت کیا گیا ہے۔ اس روایت کی سند کو کافی مفسرین نے صحیح قرار دیا ہے کہ کتے کی پیدائش حضرت آدم کو زمین پر بھیجنے کے فوراً بعد اللہ پاک نے فرمائی۔ غیر مسلم اقوام، خاص کر یورپ میں تو اب کتے کو گھر کا ایک فرد سمجھا جاتا ہے۔ جن خواتین نے وہاں کتے پالے ہوتے ہیں وہ تو کہتی ہیں، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو تمہیں میرے کتے سے بھی محبت کرنا ہوگی۔ یہاں تک کہ یورپ میں کتوں سے محبت اب حرام کاریوں میں بدل چکی ہے۔ بس یہ بات یاد رکھیے دوستو، کتا چاہے کتنا ہی وفادار کیوں نہ ہو، اگر آپ نے کھیتی کی حفاظت، شکار یا اپنے جانوروں کے ریوڑ کی حفاظت کے لیے نہیں پالا تو پھر روزانہ آپ کے اجر سے ایک قیراط کم کیا جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قیراط کو احد پہاڑ سے تشبیہ دی ہے۔ اندازہ کریے کہ کس قدر اجر
اجر آپ روزانہ کما رہے ہیں۔ اللہ پاک نے سورہ اعراف میں بلم بن بعورہ جو کہ ایک نیک اور عابد شخص تھا، پھر اس نے نفس کی لذت اور دنیا پرستی کے کام شروع کیے تو اللہ نے اس کو کتے سے تشبیہ دی ہے، یعنی کتے کی کس قدر نجاست کو بیان فرمایا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں برائیوں سے بچنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔